الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بہار شریعت حصہ اول عقائد متعلقہ نبوت میں عقیدہ نمبر 33 یعنی کہ عقائد متعلقہ نبوت کا سیکنڈ ہاف انشاءاللہ تعالی پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے پوری توجہ کے ساتھ۔ آج تو عشق و محبت میں ڈوب کر انشاءاللہ تعالی درس میں شریک رہیے گا کہ آج ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا شافع روز جزا ہم بے کسوں کی آسرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی ذکر خیر ہوگا۔ عقیدہ نمبر 33، انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں، تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے۔ ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کو سچا کرنے کے لیے، اس کی تصدیق کے لیے ایک آن، ایک لمحے کے لیے ان پر موت طاری ہوئی، مطلب کہ روح جسم اقدس سے جدا ہو گئی، پھر واپس لوٹا دی گئی، یعنی کہ بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات، ان کی زندگی حیات شہداء سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ یہاں شہداء کی مثال کیوں دی گئی ہے کہ قرآن نے فرمایا ہے، کیا مفہوم ہے کہ شہداء زندہ ہیں، انہیں مردہ خیال مت کرو۔ تو جب شہید زندہ ہیں تو انبیاء تو سبحان اللہ ان سے بدرجہ افضل و اعلیٰ ہیں، تو ان کی حیات کے تو کیا ہی کہنے۔ فلہذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، اس کی بیوی یعنی وائف بعد عدت نکاح کر سکتی ہے، بخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں، یعنی کہ نبیوں کا نہ کوئی ترکہ تقسیم ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی بیوہ عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد نکاح نہیں فرمائے۔ یہاں تک جو عقائد بیان ہوئے ان میں تمام انبیاء علیہ السلام شریک ہیں۔ اب بعض وہ امور جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں ہیں، اسپیشیالٹی میں ہیں، یعنی کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام میں وہ اوصاف نہیں ہیں، بیان کیے جاتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 34، اور انبیاء کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوق، انسان و جن، بلکہ ملائکہ، حیوانات، جمادات سب کی طرف مبعوث ہوئے۔ جس طرح انسان کے ذمہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری ضروری۔ عقیدہ نمبر 35، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملائکہ و انس و جن و حور و غلمان و حیوانات و جمادات غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہیں اور مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان۔ ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو، انس کہتے ہیں انسانوں کو، جن کہتے ہیں جنات کو، حور جنتی عورتیں جو ہوتی ہیں حوریں، غلمان جنتی لڑکے جو خادم ہوں گے جنتیوں کے، حیوانات اینیملز، جمادات جیسے پتھر وغیرہ، درخت وغیرہ جمادات۔
عقیدہ نمبر 36، حضور خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ عز و جل نے سلسلہ نبوت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم کر دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جانے کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 37، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل جمیع مخلوق الہی ہیں کہ اوروں کو فردن فردن جو کمالات عطا ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وہ سب جمع کر دیے گئے، اور ان کے علاوہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں، بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور کے طفیل میں بلکہ حضور کے دست اقدس سے ملا، بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ حضور کی صفت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اور حضور اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل ہیں۔ حضور کا کمال کسی وصف سے نہیں بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کر خود کامل و مکمل ہو گیا کہ جس میں پایا جائے اس کو کامل بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس میں نعتوں کے کئی اشعار ذہن میں آ رہے ہیں مگر پھر سبق سے توجہ ہٹ جائے گی۔ اللہ اللہ۔ عقیدہ نمبر 38، محال ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مثل ہو۔ جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مثل بتائے گمراہ ہے یا کافر۔ عقیدہ 39، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق جو جائے رضائے مولا ہے، یعنی کہ تمام خلق اللہ کی رضا چاہتی ہے اور اللہ عز و جل طالب رضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بتاتا جاؤں کہ یہ جو لکھا ہے نا 2 اور 3، یہ 2 اور 3 نیچے حاشیہ آپ دیکھیں کہ یہ جو بات، یہ جو جملہ ہے نا ہمارا، یہ قرآن سے حدیث سے کہاں سے ثابت ہے؟ الحمدللہ مکمل ریفرنسڈ، فلی مطلب اتھینٹک سورس سے یہ باتیں ہیں، صرف عقیدت کی باتیں نہیں ہیں، عقیدے کی باتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی عقائد ہیں عین قرآن و حدیث کے مطابق ہیں اللہ کی رحمت سے۔ عقیدہ نمبر 40، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص سے، اسپیشیلٹیز سے، آپ کی خصوصیات سے معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، بیت المقدس تک، اور وہاں سے 7 آسمان اور کرسی و عرش تک، بلکہ بالائے عرش رات کے خفیف حصہ میں مع جسم تشریف لے گئے، یعنی کہ یہ صرف روحانی نہیں تھی، جسمانی تھی، اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر و ملک، کسی انسان یا فرشتہ کو کبھی نہ حاصل ہوا، نہ ہو، نہ کبھی ملا ہے، نہ کبھی ملے گا کسی کو یہ اعزاز۔ اور جمال الہی بچشم سر دیکھا، اللہ اللہ، سر کی آنکھوں سے دیکھا، خواب میں نہیں، جاگتے بیداری میں دیکھا، اور کلام الہی بلا واسطہ سنا، اللہ اللہ، اور تمام ملکوت السماوات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا، یعنی کہ اللہ پاک کی تمام مخلوق کو، تمام ملکوت کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا۔ عقیدہ 41، تمام مخلوق اولین و آخرین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیاز مند ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام
اس پہ اعلیٰ حضرت کی اشعار جو ہے نا وہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔ آپ میں سے اکثر مجھ سے بھی زیادہ نعتیہ اشعار جانتے ہوں گے، جانتی ہوں گی، تو سبحان اللہ، ہر عقیدے پہ ایسے پورے پورے کلام ذہن میں آ رہے ہیں۔ کوئی ایسی ترکیب ہو نا جیسے عقیدہ بیان اور ساتھ میں کلام پلے کیا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انڈیویجولی تو انفرادی طور پہ تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں نا، خالی ریکارڈنگ کا مسئلہ ہے نا، صرف عقیدے پڑھ کے سنانے ہیں۔ خود مطلب جیسے وہ ایک بھائی فرما رہے تھے کہ سیرت کا سبق 2 بار پڑھا ہے، تیسری بار پڑھنے کی نیت ہے۔ ان عقائد کو تو آپ، میں کہتا ہوں عقائد پڑھیں، ساتھ حاشیہ پڑھیں۔ عربی تو نہیں آتی جتنی اردو آتی ہے، اردو میں بھی کافی کچھ لکھا ہے، یہ پڑھیں آپ کے ایسے الحمدللہ مزے کو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ عقیدہ نمبر 42، قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے، شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے، یعنی شفاعت فرمانا شروع نہیں کریں گے، کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی۔ یعنی کہ جب تک حضور شفاعت نہیں نہ کریں گے، کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا، بلکہ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت لائیں گے۔ سارے نبی، سارے مخلوق پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور اللہ عز و جل کے حضور مخلوقات میں صرف حضور شفیع ہیں، اور یہ شفاعت کبریٰ مومن، کافر، مطیع یعنی فرما بردار، عاصی یعنی گناہگار سب کے لیے ہے کہ وہ انتظار حساب، قیامت والے دن حساب کا انتظار، جو سخت جاں گزا ہوگا، جان نکل رہی ہوگی، جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے۔ اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدولت ملے گا، جس پر اولین پہلے والے و آخرین اور بعد والے، موافقین آپ کو ماننے والے و مخالفین اور آپ کے دشمن، مومنین و کافرین، سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمد کریں گے، تعریف کریں گے۔ اسی کا نام مقام محمود ہے۔ اور شفاعت کے اور اقسام بھی ہیں، مثلاً بہتوں کو، اللہ اللہ، بہت ساروں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے، جن میں 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہے، اس سے بہت زائد اور ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں فرمائے کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے بلا حساب بخشے جائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، بلا حساب کتاب، اللہ اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شامل کرے، ہمارے والدین کو بھی شامل کرے، ہمارے تمام اہل ایمان رشتہ داروں کو شامل کرے۔ اور میں آپ جتنے بھی سننے والے ہیں سبھی کے لیے یہ دعا کر رہا ہوں، بہتیرے یعنی بہت سارے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق جہنم ہو چکے، ان کو جہنم سے بچائیں گے، اور بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے، اور بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے، اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے۔ مثلا کسی کو عذاب ہوا 100 سال کے لیے، اس کو 50 سال کر دیا، یعنی کہ کم کروائیں گے۔ عقیدہ نمبر 43 ہر قسم کی شفاعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ شفاعت بالوجاہت، شفاعت بالمحبہ، شفاعت بالاذن، ان میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ عقیدہ نمبر 44 منصب شفاعت حضور کو دیا جا چکا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اعطیت الشفاعہ، اور ان کا رب فرماتا ہے واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، مغفرت چاہو اپنے خاصوں کے گناہوں اور عام مومنین و مومنات کے گناہوں کی۔ شفاعت اور کس کا نام ہے؟ اللہم ارزقنا شفاعت حبیبک الکریم، یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کریم کی شفاعت نصیب فرما۔ اسألک الشفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یا رسول اللہ میں آپ سے آپ کی شفاعت کی بھیک مانگتا ہوں۔ تصور میں مانگ لیجئے، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ شفاعت کے بعض احوال۔ اس آیت کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے 4 کے تحت۔ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہو سلامت دل لے کر۔ شفاعت کے بعض احوال نیز دیگر خصائص جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے، احوال آخرت میں انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گے۔ عقیدہ نمبر 45، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت مدار ایمان، بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ماں باپ، اولاد اور تمام جہان سے زیادہ نہ ہو، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ 46، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے۔ طاعت الہی بے طاعت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور حضور اسے یاد فرمائیں، فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو، اور یہ شخص کتنی ہی دیر تک حضور سے کلام کرے، بدستور نماز میں ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں۔ اللہ اللہ، یہ سنیوں کی عقیدے ہیں جی، سبحان اللہ۔ اور وہ بھی کیا بکواس کرتے ہیں، نماز میں نبی کا خیال آ جائے، معاذ اللہ معاذ اللہ، کیا بکواس کرتے ہیں، میرا زبان ساتھ نہیں دے رہی میں اس کو بیان کروں۔ اللہ تعالی ہمیں وہابیہ دیوبندیہ بدبختوں کے شر سے محفوظ کرے۔ عقیدہ 47، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جزو ایمان و رکن ایمان ہے۔ تعظیم کسے کہتے ہیں؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو اللہ نے بڑی عظمت دی ہے، یہ ہے تعظیم۔ اور فعل تعظیم یعنی کہ پریکٹیکلی تعظیم کرنا بعد ایمان ہر فرض سے مقدم ہے۔ اس کی اہمیت کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی میں منزل صحابہ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے زانو پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا۔ مولا علی نے نماز عصر نہ پڑھی تھی، آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانو سرکاؤں تو شاید خواب مبارک میں خلل آئے، زانو نہ ہٹایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ جب چشم اقدس کھلی، مولا علی نے اپنی نماز کا حال عرض کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، ڈوبا ہوا آفتاب پلٹ آیا۔ مولا علی نے نماز ادا کی، پھر ڈوب گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادات نماز، اور وہ بھی صلاۃ وسطیٰ درمیانی نماز، نماز عصر، مولا علی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیند پر قربان کر دی کہ عبادتیں بھی ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے صدقے میں ملیں۔ دوسری حدیث اسی تائید میں یہ ہے کہ غار ثور میں پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اس کے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا، پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا، تشریف لے گئے اور ان کے زانوں پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمایا۔ اس غار میں ایک سانپ مشتاق زیارت رہتا تھا، اس نے اپنا سر صدیق اکبر کے پاؤں پر ملا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیند میں فرق نہ آئے، پاؤں نہ ہٹایا۔ آخر اس نے پاؤں میں کاٹ لیا۔ جب صدیق اکبر کے آنسو چہرہ انور پر گرے، چشم مبارک کھلی، آنکھ مبارک کھلی، عرض حال کیا، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض حال کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعاب دہان لگا دیا، اپنا تھوک مبارک لگا دیا، فوراً آرام ہو گیا۔ ہر سال وہ زہر عود کرتا، یعنی پلٹ آتا۔ 12 برس بعد
12 ایئرز کے بعد اسی سے شہادت پائی۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو کہ اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ یعنی کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ مولا علی نے حضور کی نیند پر نماز قربان کر دی، اور جان کی حفاظت کتنا اہم فرض ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی نیند پر جان گویا قربان کر دی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے نماز فرض ہے۔ ثابت یہ ہوتا ہے جان کی حفاظت فرض ہے، مگر یہ فرض بھی ایک فرو بن جاتا ہے، ایک شاخ بن جاتا ہے۔ کس کی؟ ایک فرو بن جاتا ہے کس کی؟ کہ جب پیارے آقا علیہ السلام کی بات آتی ہے تو پھر یہ فرض کی حیثیت کم ہو جاتی ہے۔ پھر اس سے بھی اہم ترین فرض کیا ہے؟ نبی کی خدمت بجا لانا۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر یہ سب فرائض سے اہم ہے۔ عقیدہ نمبر 48، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عالم ظاہر یا نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو بکمال خشوع و خضوع و انکسار با ادب سنیں، اور نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وبارک وسلم۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بکثرت ذکر کرے اور درود شریف کی کثرت کرے اور نام پاک لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھے۔ بعض لوگ براہ اختصار سلام یا سواد لکھتے ہیں، یہ محض ناجائز و حرام ہے۔ اور محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آل و اصحاب، مہاجرین و انصار و جمیع متعلقین و متوسلین سے محبت رکھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں سے عداوت رکھے، دشمنی رکھے، اگرچہ وہ اپنا باپ یا بیٹا یا بھائی یا کنبہ کے کیوں نہ ہوں۔ اور جو ایسا نہ کرے وہ اس دعویٰ میں جھوٹا ہے کہ تم کو نہیں معلوم کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے سب عزیزوں، قریبوں، باپ، بھائیوں اور وطن کو چھوڑا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی محبت ہو اور ان کے دشمنوں سے بھی الفت؟ ایک کو اختیار کر کہ ضدین جمع نہیں ہو سکتی، یعنی کہ دو اپوزٹ چیزیں آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے۔
چاہے جنت کی راہ چل یا جہنم کو جا۔ نیز علامت محبت یہ ہے کہ شان اقدس میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ کوئی ایسا لفظ جس میں کم تعظیمی کی بو بھی ہو کبھی زبان پر نہ لائے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ ندا نہ کرے کہ یہ جائز نہیں۔ کیا نہیں جائز؟ کہ جو لوگ بعض کہہ دیتے ہیں نا یا محمد، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یوں کہے یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب۔ اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو روضہ شریف کے سامنے 4 ہاتھ کے فاصلہ سے دست بستہ جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، یعنی کہ نماز میں جیسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے ایسے کھڑا ہو کر سر جھکائے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کرے، بہت قریب نہ جائے، نہ ادھر ادھر دیکھے، اور خبردار آواز کبھی بلند نہ کرنا کہ عمر بھر کا سارا کیا دھرا اکارت جائے۔ اور محبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پیروی کرے۔ عقیدہ 49، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی قول و فعل و عمل و حالت کو جو بنظر حقارت دیکھے کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 50، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں، تمام جہان حضور کے تحت تصرف کر دیا گیا، جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لیں۔ تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں، تمام جہان ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں۔ تمام آدمیوں کے مالک ہیں، جو انہیں اپنا مالک نہ جانے، حلاوت سنت سے محروم رہے، یعنی کہ سنت کی لذت و مٹھاس سے محروم رہے۔ تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے۔ ملکوت السماوات والارض حضور کے زیر فرمان، جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئیں۔ رزق و خیر و ہر قسم کی عطائیں حضور ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ دنیا اور آخرت حضور کی عطا کا ایک حصہ ہے۔ احکام تشریعیہ حضور کے قبضہ میں کر دیے گئے، شریعت کے تمام احکام حضور کے قبضے میں کر دیے گئے کہ جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں، اور جو فرض چاہیں معاف فرما دیں۔ سب عقیدہ نمبر 51، سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور کو ملا روز میثاق، تمام انبیاء سے حضور پر ایمان لانے اور حضور کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا، اور اسی شرط پر یہ منصب اعظم ان کو دیا گیا۔ حضور نبی الانبیاء ہیں اور تمام انبیاء حضور کے امتی، سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں حضور کی نیابت میں کام کیا۔ اللہ نے حضور کو اپنی ذات کا مظہر بنایا اور حضور کے نور سے تمام عالم کو منور کر دیا۔ بے معنی ہر جگہ حضور تشریف فرما ہیں۔ مگر کور باطن کا کیا علاج؟ مسئلہ ضروریہ، انبیاء کرام علیہ السلام سے جو لغزشیں واقع ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن اور روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے۔ اوروں کو ان سرکاروں میں لبکشائی کی کیا مجال؟ مولا عز و جل ان کا مالک ہے، جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے۔ وہ اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہے تواضع فرمائیں۔ دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا، اور خود ان کا اطلاق کرے تو مردود بارگاہ ہو۔ پھر ان کے یہ افعال جن کو ذلت و لغزش سے تعبیر کیا جائے، ہزارہا حکم و مصالح پر مبنی، ہزارہا فوائد و برکات کے مثمر ہوتی ہیں۔ ایک لغزش ابینا یعنی ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو دیکھیے، اگر وہ نہ ہوتی جنت سے نہ اترتے، دنیا آباد نہ ہوتی، نہ کتابیں اترتی، نہ رسول آتے، نہ جہاد ہوتے، لاکھوں کروڑوں مثوبات نیکیوں کی اجر کے دروازے بند رہتے، ان سب کا فتح باب کا دروازے کا کھلنا ایک لغزش آدم کا نتیجہ بارکہ و ثمرہ طیبہ ہے۔ بالجملہ انبیاء علیہ السلام کی لغزش منو تو کس شمار میں ہیں، میں اور آپ کس شمار میں ہیں؟ صدیقین کی حسنات سے افضل و اعلیٰ ہے۔
حسنات الابرار سیئات المقربین۔ ترجمہ ہے، نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے خطاؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، بہت دل کو سکون ملا، دل کو ٹھنڈک ملی یہ عقائد پڑھ کر۔ آپ سے درخواست ہے کہ جو اپنے آڈیو ریکارڈ کرنی ہے نا، صرف یہی عقائد پڑھنے ہیں اوپر جو لکھے ہوئے ہیں، اور خود سے تمام کو میں آج ضرور عرض کروں گا، تمام کو، کہ نیچے جو حاشیے میں اردو میں ایکسپلینیشن ہے، مزید وضاحتیں ہیں، وہ آپ ضرور پڑھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں کو سکھانے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔